روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر رمضان المبارک کے اسپیشل پروگرام نور ہدایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے روح۔ روح سے متعلق بہت سی ایسی معلومات جو عوام میں غلط فہمیوں پر مشتمل ہے، آج اس سے متعلق جانیں گے۔ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی شکل و صورت کیا ہے، روح سے متعلق اور بہت سے سوالات کے جوابات ہم لیں گے قبلہ مفتی علی اصغر صاحب سے۔ مفتی علی اصغر صاحب کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ روح کے بارے میں جو ڈسکشن کی جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہتے ہیں، کیا یہ بھی ایک دینی ٹاپک ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو ایک جدا گانا بات ہے، البتہ روح جو ہے ایک دینی ٹاپک ہے، موضوعات قرآن میں سے ایک موضوع ہے۔ روح جو ہے یہ سمجھیے کہ ایک طبقہ ہے، مثال کے طور پر دہری ہے، وہ روح کو نہیں مانتے، مطلب ایک اسلامی عقیدہ ہے نا، صحیح۔ یا جو الہامی مذاہب ہیں وہ روح کی موجودگی کا عقیدہ رکھتے ہیں، صحیح۔ وہ نصارہ ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ بھی روح کو مانتے ہیں۔ صحیح۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو روح جو ہے جسم سے نکالی جاتی ہے، چونکہ روح نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو جو دہریے ہیں، ملحد ہیں، جو صرف مادیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آتی، تو جو ان کو نظر نہ آئے وہ اس کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک دینی ٹاپک ہے، صحیح۔ ایک مذہبی موضوع ہے کہ اس تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، روح کے عجائبات کیا ہیں، تصورات کیا ہیں، روح کے بارے میں بنیادی مستند معلومات کیا ہیں۔ جب آپ مستند معلومات کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سنی سنائی چیزوں کا تو کوئی دائرہ ہی نہیں ہے نا۔ مطلب 7 بر اعظم ہے، بے شک۔ اربوں لوگ رہتے ہیں، مختلف قبائل پر مشتمل ہیں، مختلف رسم و رواج ہیں، مختلف نظریات، مختلف تصورات ہیں، تو ہر ایک جداگانہ تصور لے کر بیٹھا ہوگا۔ صحیح۔ تو یوں مستند جو تصور ہے اور مستند جو باتیں ہیں اس کا جاننا بلا شبہ ضروری ہے، اور غلط فہمیوں کا دور ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ تو یوں بھی ایک مذہبی اہمیت ہے کہ غلط چیزیں کیا ہیں اور اس کے بارے میں صحیح معلومات کیا ہیں۔ صحیح۔ تو اگر غلط تصورات کو اپنا لیا تو انسان کئی طرح کی غلطیوں میں پڑ سکتا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک اسلامی ٹاپک ہے، دینی ٹاپک ہے۔ آپ نے اس جواب میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قرآنی ٹاپک ہے، قرآنی موضوع ہے، تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں قرآن پاک میں روح سے متعلق کوئی آیات وغیرہ ملتی ہیں؟ دیکھیے، روح کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، صحیح۔ اور ایک مقام پر شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے قریش کو بھیجا کہ جا کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کرو، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، اور روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا ہے۔ اور آپس میں ان کی مشاورت یہ ہوئی کہ اگر آپ تینوں کے جوابات دے دیتے ہیں تو بھی نبی نہیں ہوں گے، صحیح۔ تینوں کی نفی کر دیتے ہیں، جواب نہیں دیتے، تب بھی نبی نہیں ہوں گے، بعض کے جواب دیتے ہیں بعض کے نہیں، تو آپ نبی ہوں گے، کیونکہ کچھ علامات انہوں نے پڑھ رکھی تھیں۔ صحیح۔ اب قریش آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تفصیلات ارشاد فرماتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تفصیلات ارشاد فرماتے ہیں۔ جب روح کا تذکرہ آیا، صحیح، قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 فرمایا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آ کر آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب آپ فرما دیجئے
روح کا معاملہ اللہ کے حکم سے ہے. صحیح، بے شک. کیا ہے، کیوں ہے، کیسی ہے، کیا تفصیل، کیا عجائبات، کیا اوصاف، کیا باتیں، کیا تذکرہ، کیا حقیقت، کیا ماہیت، کچھ بیان نہیں کیا گیا یہاں پر. صحیح. ایک اجمالی جواب دے دیا گیا کہ وجود تو ہے، میرے رب کا معاملہ ہے، رب کے حکم سے ہے جو بھی ہے. فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں جو علم ہے اس سے کچھ حصہ دیا گیا ہے. صحیح. اے محبوب آپ فرما دیجئے روح کے بارے میں یہ اور علم کے بارے میں معاملہ یہ. تو بات یہ ہے کہ توریت میں بھی روح کی تفصیل بیان نہیں کی گئی. صحیح. روح کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے. اب ایک تجسس تو اس دور میں بھی تھا روح کے بارے میں، روح کی حقیقت کے بارے میں، روح کی تفصیل جاننے کے بارے میں، اس کے اوصاف کے بارے میں، لیکن اس موقع پر قرآن پاک نے اس کی تفصیل کو بیان نہیں کیا. اچھا، یہ بھی ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے کہ لوگوں نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے، حضور اکرم علیہ السلام نے جوابات دیے. صحیح. وہ سوالات قرآن کا حصہ بنا دیے گئے. صحیح. یسألونک عن فلاں عن فلاں، مطلب اس بارے میں پوچھتے ہیں، اس بارے میں پوچھتے ہیں، اس بارے میں پوچھتے ہیں. 14 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جس میں نبی مکرم علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے، آپ کو اللہ نے جو جواب دینے کا کہا، حضور نے جو جواب دیا، قرآن نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے. نمبر 2، حرم اشہر جو حرم ہے ان میں لڑنے کا حکم، شراب اور جوئے کا حکم کیا ہے، کیا خرچ کریں، کتنی مقدار میں کریں، یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملانے کا حکم، ایام خاص سے متعلق حکم پوچھا لوگوں نے، کیا کیا چیزیں حلال ہیں، مال غنیمت کا مالک کون ہے، روح کے حالات کیا ہیں، ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں. صحیح. قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی. تو یہ جو سوالات ہیں، 8 سوالات تو ان 14 سوالوں میں سے سورہ بقرہ میں ہیں. صحیح. اور 6 سوالات جو باقی آگے کی صورتیں ہیں وہ ان میں پوچھے گئے ہیں. مفتی صاحب، آپ نے روح کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کا تذکرہ فرمایا. اس آیت میں بھی روح کی حقیقت کو بیان نہیں کیا گیا، اور یہاں پر ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ جب قرآن میں اس کی حقیقت کو نہیں بیان کیا گیا تو کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام روح کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر الاسرار ہیں. اللہ اکبر. مطلب رازوں کا خزانہ ہے. واہ، بے شک. قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن نے نفی کی ہو کہ حضور نہیں جانتے. صحیح. یہ قیدہ گڑنے کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی. صحیح. مطلب وحی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. بعض وحی وہ تھیں کہ جو قرآن ہے، اور بعض وحی وہ ہیں کہ جو قرآن نہیں ہے، نبی اکرم علیہ السلام کو معلومات دی جا رہی ہوتی ہیں، احکامات بتائے جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو نفی کرنے کی کوئی دلیل اور کوئی وجہ نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں، خود علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری، انہوں نے لکھا ہے اللہ اکبر، حضور کو نہ پتہ ہو. حضور اکرم علیہ السلام کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. بے شک. اور روح کیا چیز ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. بے شک. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی مکرم علیہ السلام کی ذات تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. بے شک. روح تو جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ علمک ما لم تکن تعلم. اے محبوب علیہ السلام، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ بتا دیا ہے. یہاں اگر اجمال ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہاں بھی تو اجمال ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی، خطاب فرمایا
گفتگو فرمائی, جو کہنا تھا وہ کہا. واہ. ایک اجمال وہ بھی تو ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو اعلیٰ و رفع ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی روح کی حقیقت کو جانتے ہیں. بے شک. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ روح متعلق بالبدن ہے, اس کی معرفت بے معرفت رب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی جسے معرفت حاصل ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق جسے حاصل ہے, اسے روح کی حقیقت بھی پتہ چل جاتی ہے. صحیح. اور فرمایا کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں, منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث حدیث نہیں ہے, اولیاء کرام کا قول ہے, من عرف نفسہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, فقد عرف ربہ, بے شک. اس نے رب کو پہچان لیا. بات یہ ہے, مراد یہ ہے کہ انسان کی اپنی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ کے عجائبات موجود ہیں. انسان جب اپنے خیالات کا تجزیہ کرتا ہے, اپنے خیالات کا تزکیہ کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے, جب اندرون خانہ جو ہے پاک ہو جاتا ہے, تو معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور ہر وہ چیز اسے معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے یہ نہیں جانتا تھا. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس بات کی خبر دیتا ہے, اطلاع دیتا ہے جس کو یہ نہیں جانتا. سبحان اللہ. تو جاننے کے اپنے اسباب اور ذرائع ہیں. اس میں ایک ذریعہ ہے, ایک مرکزی سبب ہے اللہ رب العزت کی معرفت, صاحب تقوی ہونا, حرام سے بچنا اور ترقی درجات. مفتی صاحب, آپ نے ارشاد فرمایا کہ روح کی حقیقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, اور اسی طریقے سے روح کی حقیقت کو اولیاء کرام بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ روح کی جو شکل و صورت ہے, اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس کی شکل و صورت کیا ہے. حقیقت سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ روح کی تفصیل اور روح سے متعلقہ جو چیزیں ہیں یہ اجنبی نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کرام جانتے ہیں. رہی بات روح کی شکل اور صورت, دیکھیے ہمارا جو وجود ہے یہ کثیف وجود ہے, نظر آنے والا وجود ہے, محسوس کیا جانے والا وجود ہے. صحیح. جو کثیف چیزیں ہوتی ہیں وہ مرئی ہوتی ہیں, سینیبل ہوتی ہیں, چھوا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک جسم ہوتا ہے جس میں لطیف, یعنی ایک وجود کی قسم ہے کہ چیزیں لطیف ہوں. مثال کے طور پر جنات ہیں, کوئی جنات یوں یوں کر کے ہمیں محسوس ہوتے ہیں؟ نہیں. نظر آتے ہیں؟ نہیں. حالانکہ جنات کا وجود ہے. صحیح. مسلمانوں کے گھروں میں جنات بسیرا کرتے ہیں, مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان جنات بسیرا کرتے ہیں, کفار جنات کا بھی وجود ہے. صحیح. لیکن محسوس کرتے ہوئے انہیں نظر مطلب نہیں دیکھا گیا, کسی کو نظر میں نہیں آتے عام طور پر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو روح جو ہے ایک لطیف چیز ہے. صحیح. تو لطیف ہونے کے اعتبار سے اس کی شکل و صورت نظر آنے کے قابل نہیں ہے. مفتی صاحب, جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جنات کا بھی وجود ہے اور وہ بھی جسم لطیف رکھتے ہیں, اسی طریقے سے روح بھی جسم لطیف رکھتی ہے. ان دونوں کے اندر یہ چیز موافق ہے, سیم ہے, لیکن جنات کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. جنات کے معاملات میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ بعض دیگر چیزوں کے اندر جنات مختلف شکلوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو کیا روح کا معاملہ بھی ایسا ہے؟ دیکھیے جنات دوسری شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں, یہ بات تو حقیقت ہے. مختلف جانوروں کا روپ دھار کر بھی ظاہر ہوتے ہیں. صحیح. اگرچہ کہ یہ جانور جن ہی ہیں, ایسا کوئی انکشاف مجھ پر تو نہیں ہوا, کہتے ہیں دیکھا گیا, بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں. صحیح. لیکن یہ حقیقت ہے. صحیح. مختلف شکلوں میں جنات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے. شیطان بھی تو ایک جن ہے نا. بے شک. اور وہ بعض اوقات جو ہے وہ انسانی صورت میں بھی آ جاتا ہے. بہت ساری اس کی شکلیں ہوتی ہیں. صحیح. روح کا معاملہ ایسا نہیں ہے. روح کا جو سانچہ ہے نا وہ انسان کی باڈی ہے. صحیح.
روح انسانی باڈی میں رہتی ہے، ہم، جب نکلتی ہے تو جو اس کا مقام ہے وہ وہاں رہتی ہے. صحیح. روح اس طرح شکلیں نہیں بدلا کرتی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے روح کے بارے میں بہت سی معلومات ابھی تک جان لیں، بہت سے سوالات کے جوابات آپ نے جانے، بہت سی غلط فہمیاں بھی آپ کی دور ہوئی ہوں گی. مزید سوالات بھی ہمارے پاس باقی ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مصعب یہ ارشاد فرمائیں کہ انسانی جسم میں روح کب پھونکی جاتی ہے؟ دیکھیے، روح جو ہے انسانی جسم میں سب سے پہلے تو ایک نطفہ شکم مادر میں داخل ہوتا ہے، اور مرد اور عورت کا نطفہ جب ملاپ کرتا ہے تو ایک نیا وجود آتا ہے. اس نئے وجود کے مختلف اسٹیجز ہیں. وہ نطفہ لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر جا کر ایک شکل اختیار کرتا ہے، اور ان مراحل تک پہنچتے پہنچتے 4 مہینے تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. صحیح. 4 مہینے جب پورے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر اس باڈی میں روح پھونکتا ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے یہ محض گوشت ہے، محض لوتھڑا ہے. بعض ایسے آزار شرعیہ ہیں، شرعی ضرورتیں ہیں یا شرعی رخصتیں ہیں کہ اس قاطع حمل کی اجازت دی جاتی ہے جب تک روح نہیں پھونکی گئی. لیکن جب روح پھونک دی جاتی ہے، اب قطن اس قاطع حمل کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. اب تو ایک وجود آ چکا ہے، ایک جان ڈالی جا چکی ہے. صحیح. تو اب اگر اسقاط کریں گے تو قتل انسان کے مرتکب ہوں گے، اللہ اکبر. اور قتل انسانی ہرگز جائز نہیں ہے. صحیح. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی رپورٹر لوگ لے کر آ جاتے ہیں، چھوٹی کیا بے شک بڑی رپورٹ آ جائے، تب بھی ہمارے علماء 4 مہینے کے بعد تو کسی صورت میں اسقاط حمل کی اجازت نہیں دیتے، 4 مہینے سے پہلے بھی نہیں دیتے. صحیح. لیکن بعض ایسے شرعی آزار آ جاتے ہیں سامنے کہ فقہاء کرام اس سے پہلے DNC کی اجازت دیتے ہیں بعض صورتوں میں. صحیح. تو روح کا جو پھونکا جانا ہے انسانی باڈی میں، انسان کی جب بناوٹ شروع ہوتی ہے 4 مہینے پر روح پھونکی جاتی ہے. مفتی صاحب، اس جواب پر ایک سوال تو بنتا ہے کہ جب 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے اس وقت بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، تو ماں بھی تو ایک جسم ہے، اس میں روح ہے، اور اسی جسم کے اندر ایک اور جسم میں روح پھونکی جا رہی ہے. تو روح میں روح پھونکا جانا، اس معاملے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ کوئی عجوبہ ہے، عجیب بات لگتی ہے، مطلب جی. اس لیے سوال کی وجہ بنی. جی بالکل. اچھا، جسم میں جسم بھی تو آیا ہے، بے شک. ٹھیک ہے، مطلب روح تو نظر نہ آنے والی چیز ہے نا. جی جی. اس جسم میں ایک جسم بھی تو آیا ہے. صحیح. تو جب روح پھونکی گئی ہے تو جو نیا جسم آیا ہے روح اس کے تابع ہے، بے شک. اور روح کا جو سانچہ ہے، روح کا جو مدخل ہے، روح کا جو مقام ہے وہ نیا جسم ہے، نہ کہ جو پہلے سے موجود جسم ہے وہ ہے. اب یہی تو اصل میں راز ہے، اور یہی تو جو دہریے ہیں ان کے اعتراض کی وجہ ہے کہ بتاؤ روح آخر ہے تو کہاں ہے جناب. صحیح. ٹھیک ہے، وہ سر میں ہے، وہ دماغ میں ہے، وہ منہ میں ہے، وہ کان میں، کس جگہ پر ہے. صحیح. تو جو نظر نہ آئے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. صحیح. تو روح موجود ہے جسم کے اندر، اور جب ایک نیا وجود آیا تو ایک نئی روح اس کے اندر پھونک دی جاتی ہے. تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ سب ممکنات میں سے ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو بات ہوئی کہ انسانی جسم میں روح آتی ہے اور اس کے بعد کے دیگر معاملات. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال رکھیں گے کہ مرنے کے بعد جب انسانی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اپنے اپنے مقام پر وہ روح پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد کیا روحیں ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں؟ دیکھیے، بعض آثار اور اقوال علماء سے ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے، بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہیں، علامہ نصفی ہیں، دیگر فقہاء کرام ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں روحیں گھروں میں آتی ہیں. اللہ اکبر. یعنی اپنے گھروں میں. صحیح. جمعے کے دن، عید کے دن، یوم عاشورہ، شب برات، یہ وہ ایام ہیں
جن کے بارے میں علماء سے یہ منقول ہوا کہ ان دنوں میں روحیں جو ہیں وہ گھروں کا چکر لگاتی ہیں. ایک بڑی وجہ ہے کہ چونکہ کوئی آیا ہے تو اسے تحفہ دینا چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے. تو ہمارے گھروں میں صدیوں سے معمول ہے، یعنی ہمارے مشائخ کا عطا کردہ یہ تحفہ ہے کہ شب جمعہ، جمعرات کی جو رات اگلی رات ہوتی ہے شب جمعہ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس حال ثواب ضرور کیا جاتا ہے. صحیح. کہ آج جمعرات ہے، اس حال ثواب ضرور کیا جائے. چلو اگر روح آئے بھی ہے تو ہم تحفہ دے کر بھیجتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اگرچہ کہ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کریں گے، کیا، کیوں، کیسے کہیں گے، لیکن کوئی غیر شرعی معاملہ یہاں نہیں ہو رہا. بے شک. ٹھیک ہے. بعض آثار ہیں، بعض اقوال ہیں، ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسے افراد کے اقوال ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا تحقیق میں، تدقیق میں اور سند میں اپنا ایک نام ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی جانب میں یہ بڑھاؤں گا کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ قبر میں عذاب قبر سے متعلق اہل سنت کے نظریات کتابوں میں مذکور ہیں کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے جن کے لیے عذاب لکھا جاتا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ قبر میں جو عذاب قبر ہے وہ کیا جسم پر ہوتا ہے یا جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے؟ دیکھیے، جسم کے تو مختلف احوال ہیں. عین ممکن ہے کہ کسی انسان کو درندہ کھا جائے، ایک ہڈی بھی نہ سلامت بچے. بے شک. ٹھیک ہے. کوئی جل کر مر جائے، کوئی غرق ہو کر مر جائے. تو جسم کی مختلف حالتیں ہیں. انسان جو ہے کسی بھی طرح مرے، قبر میں اس کی ایک جسمانی حالت یعنی جزا اور سزا برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس جسم کا روح سے بھی تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. روح نکالے ضرور جاتی ہے. صحیح. اعلان ہوتا ہے نا کہ جناب فلاں صاحب انتقال کر گئے ہیں، تو اصل منتقلی تو روح کی ہوتی ہے. صحیح. اس باڈی سے نکلتی ہے اور وہ پرواز کر جاتی ہے. صحیح. لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو جو جزا اور سزا ہے اسے دونوں چیزیں برداشت کرتی ہیں. جسم بھی محسوس کرتا ہے اور روح بھی محسوس کرتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جسم فنا ہو گیا، جل گیا، یا ایک وقت آتا ہے کہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو کر خاک بن جاتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. صحیح. جسم کی ایک وجودی کیفیت برقرار رہتی ہے اگرچہ کہ وہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. اگر ہڈیوں کا گل جانا جو ہے کوئی اس کو بنیاد بناتا ہے تو کیا مطلب اس پر کوئی عذاب ہی نہیں ہوگا. صحیح. یہ تو کفار کا عقیدہ ہے. بے شک. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ فنا ہو جائے گا، کون اٹھائے گا، کون سزا دے گا، کون جزا دے گا. تو ایسا نہیں ہے. تو روح کا تعلق جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس جوڑنے کے ساتھ ساتھ جزا اور سزا دونوں محسوس کرتے ہیں. میں نے اعلان کی بات کی نا، اب مشکل چیزیں بعض اوقات ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. چلیں تھوڑا سا ایک دلچسپ چیز بتاتا ہوں میں آپ کو. صحیح. جو گھانچے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ گجراتی زبان ہوتی ہے. جی جی. میں پڑھنے آیا نا گودرا کالونی میں. گودرا ایک قوم ہے، گجراتی قوم ہے. صحیح. تو گودرا کالونی نئی کراچی میں جامعۃ المدینہ تھا جہاں درس نظامی کا آغاز ہوا تھا. جی جی. اچھا، گجراتی زبان میرے لیے غیر معروف نہیں تھی. صحیح. میں تعلق اندرون سندھ سے ہے. تو بعض غیر مسلم کمیونٹی ایسی ہیں جو گجراتی بولتی تھی، ان سے تو کیم شیر یہ ہم سنتے رہتے تھے. صحیح. خود میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ اسی کمیونٹی سے تھا، غیر مسلم تھا. صحیح. اب ایک دن مسجد سے اعلان ہوتا ہے، صحیح. اپنا مولانا فلانا نو انتقال تھی گیو چھے. میں بڑا حیران، یہ کیا مسئلہ ہے؟ صحیح. یہ تو ہم کسی اور کمیونٹی کی جو ہے نا وہ زبان سن کر آئے ہیں، مسجد میں اس زبان میں اعلان ہو رہا ہے. بڑا تعجب ہوا. مطلب جب درس نظامی شروع کی تو مجھے تو پنجابی اور سرائکی کا بھی فرق نہیں پتا تھا. صحیح. تو وہ ہمارے ساتھ تو صوبے کے پورے ملک کے جو نا وہ لوگ موجود تھے. تو یہ ایک انتقال سے مجھے یاد آیا، اور اعلان انتقال سے ایک دلچسپ بات مجھے یاد آئی. جی جی. تو میں نے کہا چلیں میں بیان کروں. مفتی صاحب، یہ جو آپ نے اعلان کی بات کی، انتقال کے اعلان کی بات،
بعض اوقات ایسا بھی ہم سنتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس وقت اس طریقے سے بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. تو مفتی صاحب یہ جو مشکل سا ورڈ ہے قفس عنصری، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں عنصر اس کی جمع ہم سنتے ہیں عناصر، تو عنصر سے مراد وجود ہے، ایک سانچہ جس میں روح رہتی ہے، اور یہ سانچہ روح کے لیے ایک قید خانہ ہے. صحیح. جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے روح جسم کے اس خانے کے اندر قید رہتی ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ اس روح کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب یہ جگہ چھوڑ دو. تو پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی ہے. تو قفس کے لغوی معنی تو قید کے ہیں، جیل کے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے لفظ قفس کا استعمال کئی جگہ پہ فرمایا اپنے اشعار میں. فرماتے ہیں نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی. نہ روئے گل ابھی دیکھا، مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت ملی، سبحان اللہ. اور ابھی تک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں نہ ہوئی. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی. لذتوں نے ابھی پرواز بھی نہیں کی ہے. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ وطن واپس آ گئے. قضا نے یعنی تقدیر نے، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. یہ وطن ایک طرح کا قید خانہ ہے، مطلب یہ ویران خانہ ہے. مدینہ منورہ تھا وہ تو جنت تھی، بے شک. اور وہ تو نورانی سما تھا، وہ تو نورانی مقام تھا. تو یوں قفس کو مجازی معنی میں اور حقیقی معنی میں بہت ساری جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو قبرستان میں جا کر قبریں کھود کر ان قبروں کے اندر بیٹھ کر چلے کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو حیران پریشان کرتے ہیں کہ ہم روحوں کو اپنے قابو میں لے رہے ہیں، روحوں کو مسخر کر رہے ہیں. مفتی صاحب اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے. روح جو ہے کسی کی تسخیر میں نہیں جاتی. صحیح. کوئی روح پر قابو نہیں پا سکتا. بے شک. روح کی ایک جداگانہ حقیقت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر یہ قبروں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ صحیح. اور قبر کشائی کر کے معاذ اللہ، راز ہے نا اللہ تعالیٰ کا قبر. جی. قبر اللہ تعالیٰ کا راز ہے. پھر قبر میں باڈی جس شیپ میں بھی ہو اس کی ایک حرمت ہے. ان میں سے زیادہ تر جو تعداد ہے وہ سفلی علم کرنے والوں کی ہوتی ہے. صحیح. کالا جادو کرنے والوں کی ہوتی ہے. صحیح. اب کالا جادو کرنے کے اندر بے حرمتی کرنا ایک بنیادی تھیم ہے. صحیح. مطلب کالا جادو کرنے والا کفر سے بچ سکے. جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے صاحب. اللہ اکبر. وہ نہ جانے کتنی آلودگیوں کا شکار ہوتا ہے، کتنی گندگیوں کا شکار ہوتا ہے. صحیح. وہ اس چیز کی بے حرمتی کرے گا، اس کی بے حرمتی کرے گا. یہ یہاں قبر کھود کر بیٹھنا بھی اصل میں میت کی بے حرمتی کے لیے ہے. صحیح. اور بس اس کو بتا دیا گیا، کسی نے یہ ڈال دی کان میں بات کہ یہاں بیٹھو گے تو عمل زیادہ اس میں اثر پیدا ہوگا. اصل میں یہ لوگ اگر اس طرح کو چلے کرتے ہیں تو یہ جنات کی تسخیر کے لیے کرتے ہیں. صحیح. تو جنات کی تسخیر تو ممکن ہے، لیکن روحوں کی جو تسخیر ہے ایسا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ جو روحیں ہیں جو انتقال کر جائے بندہ، اس کی روح جو پرواز کر جائے، صحیح. اب جناب وہ کسی آدمی کے قابو میں آ جائیں اور کوئی آدمی ان پر غلبہ پا لے. ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب یہ ارشاد فرمائیں کہ جب انسانی روح جسم سے نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، وہ تو اس کا جسم تو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. اب انسانی روح کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں کہ انسانی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ دیکھیے ضروری تو نہیں ہے نا کہ دفن کر دیا جائے. ایسے بھی لوگ ہیں جو جلا دیتے ہیں. صحیح. اصل سوال تو آپ کا روح کا ہے. جی بالکل. کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی روح کہاں رہتی ہے. صحیح. پہلے ہم بات کریں گے مسلمان کی. صحیح. اس حوالے سے بہت سارے اقوال، متعدد روایات ہیں. کس میں کیا مقام بیان ہوا، کس میں کیا مقام بیان ہوا. اب علماء نے ایک تطبیق
بیان کی اور ایک جو ظاہری تضاد نظر آ رہا تھا اس کو ختم کرتے ہوئے ایک ضابطہ بیان کیا۔ میں صدر شریعہ صاحب بحر شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر جو ایک انتہائی شاندار خلاصہ آپ نے بحر شریعت میں بیان کیا ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک، خلاصے کی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی روح حسب مقام مختلف مقامات پر رہتی ہے، بعض کی اس کی قبر کے پاس، بعض کی آب زمزم کے کنویں میں، صحیح، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک، بلکہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر، اللہ اکبر، بعض کی روحیں عرش پر جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان میں رہتی ہیں، سبحان اللہ، بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں، ایک مقام ہے، کہیں بھی ہوں ان کا جسم سے تعلق رہتا ہے۔ کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، صحیح، بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہو اس کا جسم سے تعلق جڑا رہتا ہے۔ ٹھیک، مسلمان کی روح آزاد ہوتی ہے۔ کافر کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے۔ کافر کی روح بھی بعض ایسے ہوتے ہیں ان کا جو مرگٹ ہوتا ہے وہاں ہوتی ہیں یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی ایک کنواں ہے یمن میں، جو ایک چاہ برہوت ایک نالہ ہے، اس نالے میں یہ کنواں ہے، بعض کی روحیں وہاں رہتی ہیں۔ ٹھیک، بعض کی زمین کی پہلی تہ، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 7ویں تہ میں رہتی ہیں، مطلب کسی کی یہاں، کسی کی یہاں، کسی کی فلاں تہ میں، بعض کی اس سے بھی نیچے سجین میں رہتی ہیں، اور کہیں بھی ہو قید میں رہتی ہے، اللہ اکبر، سجن میں رہتی ہے۔ ٹھیک، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، لیکن روح جب نکلتی ہے تو وہ ایک آزاد روح ہوتی ہے۔ کافر جو چاہے کرے، لیکن جب اس کی روح نکلے گی تو وہ لا محالہ ایک قید کے اندر ضرور رہے گی۔ تو یوں ڈیفرنٹ مقامات ہیں۔ اب روح کے تعلق سے ایک بنیادی عقیدہ بھی صدر شریعہ نے بیان کیا کہ روح نکلنے کا مطلب ہے کہ جسم سے جدا ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ روح مر گئی۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے، اللہ، روح باقی رہتی ہے۔ صحیح، بلکہ علماء نے تو یہاں تک بیان کیا کہ جب قیامت برپا ہوگی، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بے شک، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو فنا نہیں ہے۔ 8 چیزیں مفسرین نے اس موقع پر بیان کی ہیں، اس میں سے ایک روح بھی ہے۔ روح کو قیامت کے دن بھی فنا نہیں ہے، سبحان اللہ، مخلوق ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ موجود نہیں تھی، معدوم تھی، حادث ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو فنا نہیں ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی بیان کی گئی تفصیل سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوئیں اور بہت سے مدنی چینل کے ناظرین کی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوا ہوگا۔ مفتی صاحب، آگے چل کر ایک یہ بات ارشاد فرمائیں کہ عوام میں یہ جملہ بھی پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روح بھٹکتی ہے، کسی خالی جگہ ویرانے میں جانے سے ڈرتے ہیں یا دوسروں کو ڈراتے ہیں اور غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ فلاں جگہ نہ جاؤ، وہاں روح بھٹکتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تفصیل ارشاد فرمائیں کہ کیا روح بھٹکتی ہے اور کیا یہ نقصان دیتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جناب آتما ہے، بھٹکی ہوئی روح ہے، ٹھیک ہے، قتل ہو جائے کسی جگہ پہ تو سمجھا جاتا ہے کہ جناب اب تو اس کی روح رہتی ہے یہاں پہ، خوفناک روح ہے، ڈرا دے گی، نقصان پہنچا دے گی۔ بالکل، دیکھیے اس طرح کے وقوع اگر کہیں ہوتے ہیں، کوئی نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو، یا کوئی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں شریر جنات ہوتے ہیں۔ صحیح، اب جنات کے لوگوں نے مختلف نام رکھ دیے ہیں، کوئی آتما کہہ کر یاد کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے جو بھٹکی ہوئی روح ہے۔ جو روح ہیں ان کے اپنے ان کا اپنا ایک سرکل ہے، وہ یوں بندوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتی۔ صحیح، یہ شریر جنات ہوتے ہیں۔ تو شریر جنات کو دیکھ کر لوگ مختلف الفاظوں سے یاد کر لیتے ہیں جنات کو، روحوں کا معاملہ نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، روح سے متعلق کئی سوالات ہم نے مفتی صاحب کی جانب رکھے اور کئی سوالات کے جوابات ہمیں مفتی صاحب سے حاصل ہوئے۔ آخری سوال مفتی صاحب کی جانب میں یہ رکھوں گا کہ روح القدس اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بیان فرمائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو
روح القدس اور روح الامین کہا جاتا ہے؟ یعنی آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک مفہوم، ایک تصور ہم نے روح کے بارے میں سنا، جی جی بالکل، مطلب انسانی قالب میں روح جاتی ہے، رہتی ہے، پھر نکال لی جاتی ہے، ٹھیک، ایک تو تصور یہ ہے، اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین، روح القدس، تو اصل تو روح ہے نا لقب، باقی تو تعظیم کے الفاظ ہیں۔ کیا وجہ ہے جناب؟ یہ کیا تصور ہے؟ یہ کیا مفہوم ہے؟ بالکل، عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، بے شک، اور ایک ہی لفظ جو ہے وہ کئی معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب تک ہم نے جو سنا وہ روح کا ایک مفہوم تھا، اور یہ روح کا دوسرا مفہوم ہے۔ صحیح۔ اب روح اصل میں ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے۔ حضرت جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، وحی مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث ہے، بے شک، وحی جہالت کو دور کرتی ہے، وحی ویران دلوں کو آباد کرتی ہے، بے شک، اور حضرت جبریل امین وسیلہ بنتے ہیں، یہ وحی لے کر آتے ہیں، وحی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بالکل، انبیاء تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا آنا بھی ایک حیات ہے، صحیح، ایک روح ہے، ایک ان زندگی، کا آنا بھی ایک زندگی ہے، صحیح، دلوں کے لیے زندگی۔ تو اس بنیاد پر بھی، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس بنیاد پر بھی آپ کو روح کہا گیا، روح الامین، وہ زندگی کہ جو امانت والی زندگی ہے۔ روح القدس ایک مقدس زندگی۔ تو یہ الفاظ ہیں جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہوتے ہیں، اور وہ ہے نا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دی گئی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں حضرت جبریل امین کے لیے روح القدس کے الفاظ استعمال ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی اور پہلو بھی ہیں۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کے شکم میں جو حمل ٹھہرا تو وہ بھی ایک پھونک کا نتیجہ تھا، بالکل، یہ پھونک حضرت جبریل امین لے کر آئے تھے۔ بالکل۔ تو یوں اور بھی کئی معنی بنتے ہیں روح کے تعلق سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا نام نور ہدایت ہے، اور ہدایت کا یہ جو نور ہے یہ علم دین سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے روح کی غذا موسیقی ہے، گانا ہے، ان چیزوں کو لوگ روح کی غذا سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ روح کی غذا تلاوت قرآن پاک ہے، روح کی غذا دینی علوم ہے جو ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ نئے ٹاپک اور نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، یہ جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے